दोस्तों, बात करना एक ऐसा हुनर है जिसकी ज़रूरत आपको हर कदम पर पड़ती रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। चालाक लोग इसलिए चालाक नहीं होते कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वो इसलिए चालाक होते हैं कि उनमें बात करने की काबिलियत होती है। वो अपनी बातों से दूसरों को कंट्रोल करना जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बात करते हुए ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से दूसरे उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। तो आज मैं आपके साथ 6 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको बाकी लोगों से अलग दिखाएंगी। हर कोई आपको वैल्यू करेगा। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें कोई भी किताबी बात नहीं होगी, बल्कि इसमें ऐसी प्रैक्टिकल बातें की जाएंगी जिनका यूज़ हम खुद भी करते हैं। हम खुद भी दूसरों से बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से लोग उनकी वैल्यू नहीं करते, वो अपनी वैल्यू गवा देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये गलतियां ना करें और आपके साथ भी ये गोल्डन ट्रिक्स शेयर की जाएं। तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1 है पोलाइटनेस। देखें, अगर आप किसी का भी दिल जीतना चाहते हैं, किसी को भी अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। जब भी किसी से बात करें तो बहुत पोलाइट होकर बात करें, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करें, क्योंकि ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा अमीर भी बना सकती है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो इस ट्रिक के साथ आप बहुत सारे लोगों को अपना दीवाना बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के सामने 2 दुकानें हैं, एक दुकान में जब भी आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका शॉपकीपर आपके साथ बहुत रूड होकर बात करता है, अच्छे तरीके से आपको डील नहीं करता। जबकि दूसरा दुकानदार, आप जब भी उससे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वो आपसे बहुत पोलाइट होकर बात करता है, बहुत काइंड तरीके से आपको डील करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है। तो नेक्स्ट टाइम आप किस दुकान पर जाना पसंद करेंगे? 100% आप उसी दुकान के पास जाएंगे जो आपसे पोलाइट तरीके से बात करता है, जो आपको रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होती है। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उनसे प्यार से बात करे। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसको रिस्पेक्ट दे। अगर आप दूसरों से प्यार से बात करते हैं तो आप उनसे कोई भी काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि चालाक लोग इसी ट्रिक का यूज करते हैं कि सामने वाला उनका दीवाना हो जाता है और उनका हर काम करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि नरमी से आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रूड होकर आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो बहुत पोलाइट तरीके से बात करें, सामने वाले को इज्जत दें, क्योंकि जब आप इज्जत देंगे तो फिर सामने वाला भी बदले में आपको इज्जत देगा और आपकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बेवकूफ़ों को एडवाइस करते हैं, सामने वाले के साथ बहस करने लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। एक बेवकूफ़ के साथ आप जब भी बहस करेंगे तो वो आपको अपने लेवल पर ले आएगा, वो अपने सोचने के लेवल पर ले आएगा और इससे सिर्फ आपकी वैल्यू कम होगी, आप अपनी वैल्यू गवा देंगे। इसलिए बेवकूफ़ों से बहस करना छोड़ दें, वो जो करता है उसको करने दें। लेकिन आपको कैसे पता चले कि कौन सा इंसान बेवकूफ़ है? देखिए, जो इंसान दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहता, जो ये समझता है कि वही सबसे ज्यादा अक्लमंद है, तो वही बेवकूफ है। क्योंकि एक अक्लमंद इंसान कभी भी किसी के सामने खुद को अक्लमंद नहीं दिखाता। वो सबकी बात को सुनता जानता है, वो सबके मशवरों को मानता है, फिर अपना फैसला करता है। लेकिन एक बेवकूफ कभी भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। इसलिए जो भी आपकी बात को ना सुने, आपको वैल्यू ना दे,
تو اس سے بحث کرنا بند کر دیں، اس کو کبھی بھی ایڈوائس نہ دیں، کیونکہ اس سے صرف آپ کا امیج خراب ہوگا، آپ اپنی ویلیو کم کر لیں گے۔ اسپیک اکارڈنگ ٹو سچویشن۔ دیکھیں، جب بھی بات کریں تو سچویشن کے حساب سے بات کریں، جو ماحول چل رہا ہو اسی کے مطابق بات کریں۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ غیر ضروری بولتے رہتے ہیں، جن باتوں کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ بغیر کسی مقصد کے بولیں گے تو آپ کی بات کی ویلیو نہیں کی جائے گی، کوئی بھی آپ کی بات کو نہیں سنے گا، کیونکہ آپ کی باتیں ان کے لیے بیکار ہوں گی۔ جب بھی آپ حد سے زیادہ بولیں گے تو آپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نکل جائے گا جو آپ کو بیوقوف دکھائے گا۔ اس لیے سچویشن کے حساب سے بات کریں۔ اگر آپ کو سچویشن کا پتہ نہیں چل رہا تو خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، حد سے زیادہ بولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کتنا بول رہے ہیں یا کتنی دیر بول رہے ہیں، بلکہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کیسا بول رہے ہیں۔ بات کرتے ہوئے سامنے والے کی مینٹیلٹی کو بھی ضرور چیک کریں کہ کیا وہ آپ کی بات کو سمجھ بھی پا رہا ہے۔ اس ٹرک کے ساتھ آپ ہر محفل میں ایک انٹیلیجنٹ انسان نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے۔ کیونکہ ایک عقل مند انسان ہمیشہ اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے، وہ صرف تب ہی اپنا منہ کھولتا ہے جب بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، یا پھر سامنے والے اس کی بات کو توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے الفاظ ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ اپنی بات کی ویلیو نہیں کریں گے تو سامنے والے بھی آپ کی بات کی ویلیو نہیں کریں گے۔ بات کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے سیکرٹ اور ضروری راز نہ بتائیں، کیونکہ یہ چیز آپ کی کمزوری بن سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اوور فرینڈلی ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں، ہر کسی کو اپنے ضروری راز بتا دیتے ہیں، ہر کسی کو اپنی کمزوریاں بتا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ پھر وہ ساری زندگی دوسروں کے غلام بن کر گزار دیتے ہیں۔ ہر کام ان کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ساری باتیں دوسروں کو بتا دی ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز نہ کریں، کسی کے بھی سامنے اپنے راز نہ بتائیں، اپنی باتیں، اپنے سیکرٹ ہمیشہ اپنے تک رکھیں۔ بات کرتے ہوئے اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنے آپ کو پہلے بتائیں کہ مجھے یہ بات کرنی ہے اور یہ بات چھپانی ہے۔ بہت سارے لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بھی میرے جیسا ہے، لیکن آپ سامنے والے کی فطرت کو نہیں جانتے ہوتے۔ آپ ہر کسی کے مائنڈ میں گھس کر اس کی نیت نہیں جان سکتے۔ اس لیے عقل مندی یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے راز چھپا لیں، ہر کسی کے ساتھ اپنے ضروری سیکرٹ شیئر نہ کریں اور اپنی لائف کو زیادہ ایکسپوز نہ کریں۔ اس سے آپ ہمیشہ سیف رہیں گے۔ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور سامنے والا آپ سے زیادہ اچھا دکھ رہا ہوتا ہے، آپ سے زیادہ اچھی پرسنالٹی رکھتا ہے، یا پھر آپ سے زیادہ اچھے عہدے پر ہوتا ہے، تو کبھی بھی اس کے سامنے ویک نظر نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے سامنے کنفیوز نہ ہو، بلکہ اس کے لیول پر جا کر بات کرنی ہے۔ یہی چیز آپ کو ایک چالاک اور ہوشیار انسان بنائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے والے سے کمپیریزن کر کے اپنے آپ کو ویک دکھا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کنفیوز دکھا دیتے ہیں، سامنے والے سے اچھی طرح بات ہی نہیں کر پاتے، سامنے والے کی ہر بات سنتے رہتے ہیں اور ہر بات پر ہاں ہاں کہتے رہتے ہیں، لیکن اپنی بات کر ہی نہیں پاتے۔ یہ چیز آپ نے نہیں کرنی۔ اگر سامنے والا آپ سے زیادہ اچھا دکھ رہا ہے، آپ سے زیادہ اچھے عہدے پر فائز ہے، تو کبھی بھی اس سے امپریس نہیں ہونا، بلکہ اسی کے لیول پر جا کر بات کرنی ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ ڈاؤن نہیں کرنا، اس سے آپ کبھی بھی اچھی طرح سے گفتگو نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی سامنے والے کو امپریس کر پائیں گے۔ اگر سامنے والا آپ سے زیادہ امیر ہے، آپ سے زیادہ ہینڈسم ہے، تو اس چیز سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ اسی طریقے سے بات کریں جیسے وہ کر رہا ہے،
یہی چیز آپ کو زیادہ پاورفل دکھائے گی۔ اسٹرانگ کانفیڈینس۔ بات کرتے ہوئے کانفیڈینس سے بات کریں۔ آپ جب بھی بات کر رہے ہیں اس کی ریئلٹی آپ کے کانفیڈینس سے شو ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں کانفیڈینس ہی دوسروں کو امپریس کرتا ہے۔ ہر کوئی وہی بات کرتا ہے، لیکن بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر اسٹیج پر وہی باتیں کرتا ہے جو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا انداز اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ باقی سب لوگ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف کانفیڈنس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے کانفیڈنس کو ہمیشہ ہائی رکھیں۔ بات کرتے ہوئے سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، جیسے آپ کو کسی کا کوئی خوف نہیں، آپ گھبرا نہیں رہے، آپ انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ اور بات کرتے ہوئے اپنی باڈی لینگویج کا بھی خیال رکھیں۔ زیادہ جلدی نہ کریں، بلکہ کام ہو کر بات کریں۔ اپنی باڈی لینگویج پر کنٹرول رکھیں۔ زیادہ نروس ہو کر بولنے سے آپ اپنا امپریشن خراب کر سکتے ہیں۔ اگر جھوٹ بھی پورے کانفیڈنس سے کہا جائے تو سامنے والے اس کو سچ مان لیتے ہیں، لیکن اگر سچ بھی انڈر کانفیڈنٹ ہو کر کہا جائے، نروس ہو کر کہا جائے، تو سامنے والے اس پر ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کانفیڈنٹ رہیں، جب بھی بات کریں پورے کانفیڈنٹ سے بات کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔